السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو شاید ولاگز۔ امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے، اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھ رہے ہوں گے جی۔ تو آئی ایم ایک اور نئے ایکسائٹنگ ولاگ کے ساتھ۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل نہیں نا سبسکرائب کیا تو پلیز ڈو گو اینڈ کلک دا سبسکرائب بٹن اینڈ ہٹ دا بیل آئکن۔ سو جی، یہ ولاگ ہے ہمارا اگین ہمارا نیو برانسوک کے ٹرپ کا۔ سو ہم پہنچ گئے تھے کل کے ولاگ میں نیو برانسوک، اور آج جو ہے ہم جا رہے ہیں پرنس ایڈورڈ آئلینڈ، جو ایک اور پروونس ہے اٹلانٹک پروونس کینیڈا کا۔ سو یہ سارے پروونسز بیسیکلی ایسٹرن کوسٹل پہ ہیں کینیڈا کی، سو نارتھ ایسٹ بنتا ہے بیسیکلی۔ ویری بیوٹیفل پلیسز، بہت خوبصورت جگہ ہیں، ایسے جیسے ناران کا غان میں آپ پھر رہے ہوں پاکستان کے ناردرن ایریاز میں۔ سو جی خیر، ہم نے تو کھڑی کر دی تھی اپنی گاڑی اپنی فرینڈ کے گھر پہ۔ سو اب ہم ان کے ساتھ، اس نے اور اس کے ہسبینڈ دونوں نے جو ہے ہمارے لیے 2 دن کا آف لیا ہوا تھا، جو کہ یہاں اس کنٹری میں اسپیشلی بہت بڑی بات ہے۔ سو تھینک یو سو مچ ٹو دیم۔ سو جی خیر، یہ ہم آ گئے ہیں کینیڈا کے لانگیسٹ برج۔ میرے خیال ہے دنیا میں بھی کافی کم ہوں گے ایسے برجز جو اتنے لانگ ہیں، اور یہ کہلاتا ہے کنفیڈریشن برج، جو نیو برانسوک کو پرنس ایڈورڈ آئلینڈ سے جوائن کرتا ہے، اور یہ بنا ہوا ہے جی اٹلانٹک اوشن کے اوپر۔ اٹ از آلموسٹ 8 مائلز لانگ۔ 8 مائلز پورا برج جو ہے نا پانی کے اوپر ہی ہے۔ سو تقریباً 12-13 کلومیٹر بنتے ہیں یہ۔ سو 12-13 کلومیٹر صرف آپ اس برج کے اوپر ہیں، اور نیچے آپ کے اٹلانٹک اوشن۔ سو خشکی سے دور۔ اس کو دیکھ کے میں اپنی فرینڈ کو بھی وہاں پہ یہی بتا رہی، میں نے کہا پاکستان میں ایک برج ہے جو ہمارے مطلب پاکستان کو آزاد کشمیر سے جوائن کرتا ہے۔ ابھی تو خیر وہ بہت اچھا برج بن گیا ہے، مطلب نارمل ٹریفک وہاں پہ چلتی ہے، اسی طرح سے نارمل برج ہے۔ لیکن پہلے وہ ایک لکڑی کا برج ہوتا تھا، اگر کسی کو پتہ ہو، لائک آزاد کشمیر اور جو ہے پاکستان کو وہ برج جوائن کرتا تھا، اور اس پہ ایک ٹائم پہ ایک ہی گاڑی الاؤڈ ہوتی تھی، دونوں سائڈوں سے صرف ایک گاڑی جا سکتی تھی، دوسری گاڑی اپوزٹ سائڈ والی ویٹ کرتی تھی جب تک یہ گاڑی کراس نہیں کرتی تھی، تب تک وہ نہیں چلتی تھی۔ اور جو گاڑی چلتی تھی اس میں صرف ڈرائیور بیٹھ سکتا تھا اور کوئی نہیں بیٹھتا تھا، باقی سب جو ہے پیدل وہ برج کراس کرتے تھے۔ سو خیر جی، وہ بھی ٹائم دیکھا ہے اور یہ بھی ٹائم دیکھا ہے۔ سو بڑا اچھا لگا اس برج پہ، لائک مطلب میں وہی بتا رہی ہوں کہ کیمرہ اس چیز کو نہیں کیپچر کر سکتا جو ہم اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، کوز ہم اس برج پہ جا رہے ہیں، آپ کو تو ایسے ہی لگ رہا ہوگا روڈ پہ جا رہے ہیں، یہ کیا ہے، لائک ساتھ پانی نظر آ رہا ہے تو شاید دریا ہوگا یا کچھ بھی، لیکن یہ ساتھ ہمارے اوشن جا رہا ہے، اور اتنا خوبصورت کوئی ویو تھا کہ اوبیسلی نا ہم اس کے اوپر ہم وہی باتیں کر رہے تھے کہ اس کے اوپر ان کو تھوڑی تھوڑی جگہ پہ جو ہے نا ویو پوائنٹس بنانے چاہیے تھے، تھوڑا سا ایج دے کے، تاکہ لوگ گاڑی پارک کر سکیں، لیکن خیر ایسا کچھ نہیں تھا۔ لیکن اینڈ پہ ہم نے جو ہے نا گھوم پھر کے ایک جگہ ڈھونڈ لی تھی جہاں سے اس برج کا ویو آتا تھا پورا۔ سو خیر جی، آپ لوگ انجوائے کریں پرنس ایڈورڈ آئلینڈ کے ویوز۔ آگے ہم جائیں گے ایک جگہ ریسٹورنٹ پہ کھانا کھائیں گے، اور اس کے بعد ہم نے گھوما پھرا۔ چونکہ ابھی اپریل کا منتھ ہے، مڈ مئی سے جو ہے نا یہاں پہ ٹورسٹ آنا شروع ہوتے ہیں، تو اس وقت ٹورسٹ پلیسز زیادہ اوپن ہوتی ہیں۔ لیکن پھر بھی جی خیر، ہم نے کچھ نہ کچھ تو ڈھونڈ ہی لیا، کچھ نہ کچھ تو کیا، اپنا ڈے اچھے طریقے سے ہم نے اسپینڈ کیا، ایک بیچ پہ بھی گئے۔ سو آپ لوگ انجوائے کریں ویوز، ہم کرتے ہیں آپ سے تھوڑی سی باتیں، اوکے؟ لیکن چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا تاکہ آنے والے ولاگز آپ کو ضرور مل سکے، اوکے؟ اور جنہوں نے سبسکرائب کیا ہوا ہے وہ پوری ویڈیو دیکھا کریں تاکہ آپ کو بھی فائدہ ہو، ہمیں بھی فائدہ ہو، آپ ویوز انجوائے کریں اور ہم نئے سبسکرائبرز کو انجوائے کریں۔ خیر جی، ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، شیئر ضرور کیجیے گا اپنے فرینڈس فیملی کے ساتھ۔ سو جی، باتیں کچھ یوں ہیں کہ جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میں ایک سنگل پیرنٹ ہوں، اور اپنی بیٹی کا خیال کرتی ہوں اکیلے، اس کا خیال کرتی ہوں، اپنا خیال کرتی ہوں، جاب کرتی ہوں،
یوٹیوب کی ویڈیوز بھی بناتی ہوں آپ لوگوں کے لیے، اچھا کانٹینٹ لے کے آتی ہوں، لیکن ان سب چیزوں کے باوجود میری لائف میں بہت ساری لمیٹیشنز ہیں. دو کہ ایپیلیپسی میں مجھے اب سیجرز وغیرہ نہیں ہوتے، اسی لیے میں یہاں پہ ڈرائیو کر پا رہی ہوں. مجھے تقریباً 15-16 ایئرز ہو گئے ہیں کہ مجھے دوبارہ کبھی سیجرز نہیں ہوئے. لیکن میرے پیرنٹس نے، اللہ جنت نصیب کرے میرے ابو کو، اللہ صحت زندگی دے میری امی کو، کہ ان لوگوں نے بہت اوور پروٹیکٹیو ہو کے مجھے پالا ہے. ٹھیک ہے، میں بہت بڑی بھی ہو گئی تھی، لائک کالج لیول پہ، یونیورسٹی لیول پہ بھی میں اپنے امی ابو کا ہاتھ پکڑ کے چلتی تھی. سو میں نے کبھی امیجن بھی نہیں کیا تھا کہ میں اس طرح سے اکیلے سروائیو کروں گی، اکیلے رہوں گی. اور ابھی بھی مجھے کئی دفعہ جو ہوتا ہے نا، وہ انسان جیسے کہتے ہیں نا، اپنی وہ بیک پہ پیٹ کرنے کا دل کرتا ہے کہ شاباش آشی، تم جو کر رہی ہو وہ تم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. لیکن کرنا پڑتا ہے جی، جب انسان کے اوپر ذمہ داریاں پڑتی ہیں نا، تو انسان کو وہ کہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ہمت بھی دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سکھا بھی دیتے ہیں. سو میں بھی اپنی کوشش کر رہی ہوں، اپنی وہ جسے کہتے ہیں نا، اپنی تگ و دو کر رہی ہوں، اپنے آپ کو لے کے چل رہی ہوں، اور کوشش کر رہی ہوں کہ میں اپنی چیزوں کو بہتر سے بہتر کر سکوں. لیکن وہی بات ہے، اٹ ٹیکس ٹائم. سو ابھی جو میں نے جس طرح یہ لانگیسٹ ٹرپ کیا، روڈ ٹرپ، سو میرے لیے مشکل ہوتا ہے. اسی لیے میں نے کہیں پہ کسی ہوٹل وغیرہ میں اسٹے نہیں کیا، بیکاز میں اتنی دیر جب گاڑی میں بیٹھ جاؤں تو مجھ سے لٹرلی واک کرنا میرے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. لیکن میرا یہی تھا کہ جی یہاں سے وہاں اور وہاں سے واپس گھر، لائک جسٹ چھوٹی چھوٹی بریکس لے کے میں پہنچ جاؤں، بیکاز پھر میرے لیے چلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. بیکاز اتنی لمبی ڈرائیو، اتنا لمبا ٹائم کے لیے جب میں بیٹھتی ہوں تو میرے سے نہیں واک ہوتی ہے پراپر. خیر جی، لمیٹیشنز ہوتی ہیں، انسان کو اپنے آپ کو کہتے ہیں نا سمجھانا پڑتا ہے. ابھی میں نے جس طرح آج کل وہ نئی جاب سٹارٹ کی ہے، اور اس میں میں نے نہیں سوچا تھا کہ جس طرح میری گاڑی اتنے دور گا کے پارک ہوتی ہے، اور اس کے باوجود میں اندر چلی جاتی ہوں، سٹیئرز بھی لے کے جاتی ہوں، واپسی پہ بھی سٹیئر سے اتر کے آتی ہوں. میری ایک فرینڈ ہے وہاں پہ، اگر مجھے کوئی ہیلپ کی ضرورت ہو تو شی از آلویز دیئر. لیکن میں کوشش کر رہی ہوں اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ کرنے کی، تاکہ مجھے کسی کی ضرورت نہ ہو. بیکاز obviously it's not about a day or two. ان جو ہے نا، ظاہر ہے ہر روز تو کوئی نہیں ہوتا آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے، ہر روز تو کوئی نہیں ہوتا آپ کو لک آفٹر کرنے کے لیے. سو جب سب کچھ کرنا خود ہے تو ہمت تو کرنی پڑے گی. سو جی، ہم تو اپنی ہمت کر رہے ہیں اور کوشش بھی کر رہے ہیں، بیکاز بڑا مشکل ہوتا ہے. لائک ایک انسان جس نے وہ کہتے ہیں نا بہت ڈپینڈنٹ ہو کے زندگی گزاری ہو نا، اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. میرے لیے سب سے پہلی اسٹرگل تھی جب میں پاکستان سے UK گئی تھی پڑھنے کے لیے، تو وہ میری ایک اسٹرگل اتنی زیادہ تھی کہ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں کیسے سروائیو کروں گی، کیسے واک کروں گی اکیلے، کیسے چلا کروں گی. بیکاز میں پاکستان میں بھی، میں ایون یونیورسٹی لیول تک میں صبح جاتی خود تھی، لائک گاڑی سے اتر کے پیدل خود چلی جاتی تھی. لیکن واپسی پہ میری کوئی نہ کوئی فرینڈ جو ہے، ایک نے اسکول میں تو ایک نے میرا بیگ پکڑا ہوتا تھا، دوسری نے میرا ہاتھ پکڑا ہوتا تھا اور مجھے وہ لا کے گاڑی میں بٹھاتے تھے. اور یونیورسٹی لیول میں بھی ایسے ہی ہوتا تھا کہ جو ہے نا میری کسی نہ کسی فرینڈ کے ساتھ میں جو ہے نا گاڑی تک جاتی تھی. سو بہت ڈپینڈنٹ لائف گزاری ہے میں نے، لیکن کبھی نہیں سوچا تھا زندگی میں اتنی انڈیپینڈنٹ ہو کے بھی زندگی گزارنی پڑے گی. لیکن اللہ کا شکر، اللہ تعالیٰ نے ہمت دی ہوئی ہے.
بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ مزید بھی ہمت دے رکھے تاکہ میں اپنی اس بچی کو کسی قابل کر سکوں. مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ میرے ڈاکٹر نے میرے پیرنٹس کو کہا تھا کہ یہ شاید کبھی لائک اس کی آپ شاید شادی نہ کیجیے گا، یا یہ کبھی پیرنٹ نہیں بن سکتی. کبھی ہوئی بھی تو لائک ہو سکتا ہے بچہ اللہ معافی دے اب نارمل ہو، ڈسیبل ہو. سو اٹس بیٹر کہ اس سچویشن میں نہ ہی ڈالیں آپ اس کو. سو لیکن اللہ کا شکر ہے، وہ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کی قدرت جہاں تک جاتی ہے نا وہاں پہ انسان نہیں پہنچ سکتا. سو اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی اولاد سے نوازا ہے جو میں نے ابھی تک کسی کے پاس نہیں دیکھی. اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ الحمدللہ. اتنی سینسٹیو بچی، اتنی کیئرنگ بچی میں نے اس ایج کی بچی کسی کی نہیں دیکھی ہے. اس ایج میں بچے بہت ڈیمانڈنگ ہوتے ہیں، بہت زیادہ جو ہے نا ان کو دے آلویز لک فار دیئر پیرنٹس، دے آلویز لک فار ہیلپ. لیکن یہ الٹا وہ کہتے ہیں نا میری ٹیک کیئر کر رہی ہوتی ہے. سو الحمدللہ میں اس چیز کا جتنا شکر ادا کر سکوں اتنا کم ہے. کچھ انسان کہتے ہیں نا آپ اپنی سی کوشش کرتے ہیں، اسی لیے میرا دل بھی کرتا ہے کہ میں اس کے لیے دنیا کی ہر نعمت، ہر خوشی جو ہے نا وہ اس کے قدموں میں لا کے رکھ دوں. سو میرے اختیار میں نہ بھی ہو، میں نہ بھی افورڈ کر سکوں، لیکن میں اس کی برتھ ڈے اور اس کے اسپیشل ڈیز، اس کی ضروریات کی چیزیں ہمیشہ میں ان چیزوں کے لیے اپنے آپ کو اویلیبل رکھتی ہوں. ان چیزوں کے لیے میں اپنی باقی سب چیزوں کو ایک سائڈ پہ کر دیتی ہوں. بیکاز آئی وانٹ ٹو گیو ہر دا بیسٹ آف ہر لائف. سو میں بس میری اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ کبھی اس کو یہ نہ لگے کہ میری ماں چل نہیں سکتی یا میری ماں کی یہ لمیٹیشن ہے، اس کی وجہ سے لائک اس کی ذہن میں کبھی انفیریورٹی کمپلیکس اور یہ چیزیں نہ آئیں. بس یہی چیزوں کی میں دعا کرتی ہوں. سو اسی لیے میں اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، انڈیپینڈنٹ ہونے کی اور زیادہ کوشش کر رہی ہوں. باقی جی وہی بات ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے نصیب میں لکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے مقدر میں لکھا ہے، ہونا وہی ہوتا ہے. سو نو ریگریٹس ان لائف. کوئی ایسی وہ نہیں ہے کہ یہ ہو گیا تو اللہ معافی دے، پتہ نہیں کیا ہو گیا، زندگی ختم ہو گئی. فار دا ٹائم بینگ ہاں لگتا ہے کہ شاید یہ چیز ہو گئی ہے تو اس کے آگے زندگی ختم ہے. لیکن وہ کہتے ہیں نا ایک در بند ہوتا ہے تو 100 در اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے. سو یہی ہوتا ہے. سو آلویز بی پازیٹیو. اور اگر آپ کی زندگی میں بھی کوئی ایسی چیز ہے، کوئی ایسی لمیٹیشن ہے، سو اس لمیٹیشن کو اپنی کمزوری مت بنائیں، اس کو اپنی اسٹرینتھ بنائیں تاکہ اس چیز سے آپ اپنے آپ کو موٹیویٹ کر سکیں، نہ کہ اس چیز سے آپ ڈی موٹیویٹ ہو کے خود کو بھی اور اپنے آس پاس رہنے والوں کو بھی جو ہے نا آپ پریشانی میں ڈالیں، آپ مشکل میں ڈالیں. سو بیٹر یہ ہے کہ آپ اس چیز سے موٹیویشن لیں، اسٹرینتھ لیں تاکہ وہ چیز آپ کو اور زیادہ اسٹرانگ کرے اور آپ وہ کہتے ہیں نا نکھر کے سامنے آئیں. سو یہ ٹرپ میں نے اپنے لیے ایک چیلنج رکھا تھا کہ کیا میں کر سکتی ہوں اتنا لانگ ٹرپ ان سب لمیٹیشنز کے باوجود، کیا میں اتنے لانگ روڈ ٹرپ پہ اکیلے جا سکتی ہوں. اینڈ یس آئی ڈیڈ اٹ الون. اٹس ناٹ اے جوک. 17-18 گھنٹے گاڑی چلانا از ناٹ اے جوک. اور پھر اس انسان کے لیے جس انسان کی زندگی میں اتنی لمیٹیشنز ہوں، اس کے لیے یہ چیزیں اور زیادہ مشکل ہوتی ہیں. لیکن کیا میں نے، اور الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے کیا. اللہ کا شکر ہے گھر سے ایک دعا پڑھ کے نکلی تھی، یہ اللہ جس طرح سے ہم یہاں سے جا رہے ہیں اسی حالت میں ہمیں واپس اسی گھر کے اندر لے کے آنا، اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں کی ہیں. سو الحمدللہ الحمدللہ جب بھی اللہ سے مانگا اللہ نے ہمارے
کہتے ہیں نا ہماری دعاؤں سے زیادہ ہمیں دیا ہے. سو اللہ کا بہت احسان ہے, بہت شکر ہے. باقی جی زندگی میں وہ کہتے ہیں نا اپس اینڈ ڈاؤنز اور یہ ساری چیزیں آتی ہیں, لیکن انسان کو ان چیزوں کو پازیٹیولی لے کے چلنا چاہیے. اور یہ دیکھیں جی, یہ ہے وہ برج جو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ یہ تقریباً 12 سے 13 کلومیٹر لمبا ہے. یہ آپ دیکھیں آدھا برج آپ کو ابھی نظر آ رہا ہے, باقی آدھا جو ہے نا فوگ کی وجہ سے نظر نہیں آ رہا تھا. لیکن خیر جی, سو یہ تھا جی ہمارا آج کا ولاگ. اگر آپ کو ہماری یہ چھوٹی سی جو ہے نا وہ سٹوری اچھی لگی ہے, سٹوری تو نہیں, اٹس اباؤٹ مائی لائف. آپ لوگوں کے لیے شاید سٹوری ہو, لیکن میرے لیے میری زندگی ہے. سو اگر آپ اس بارے میں اور جاننا چاہتے ہیں تو پلیز ڈو لیٹ می نو, تو پھر ہم انشاءاللہ آپ سے اس بارے میں مزید بات کریں گے. ٹل دین آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. مجھے اور میری بیٹی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں ہم آپ سے اپنے اگلے ولاگ میں. خوش رہیے, خوشیاں بانٹیے اور سبسکرائب ضرور کیجیے. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.